روشنی کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں۔ پراگ میں پیتل سے بنے مجسمے ایک ترتیب میں رکھے گئے ہیں، نڈھال، سر تسلیم خم، پریشان حال اور شکستہ بدن۔ پہلا مجسمہ صحیح، سالم، مگر آگے یہ شخص کٹتے کٹتے معدوم ہو جاتا ہے۔ آخر میں اس شخص کا صرف پاؤں رہ جاتا ہے۔ ان مجسموں کے خالق اوبرام زوبک ہیں۔ یہ مجسمے ماضی میں چیک ریپبلک میں ہونے والے جبر کی کہانی سنا رہے ہیں۔ 2 لاکھ سے زائد افراد گرفتار ہوئے اور 4,500 جیلوں میں دم توڑ گئے اور تقریباً 1,70,000 افراد کو جلا وطن کیا گیا۔ 248 افراد کو پھانسیاں اور 327 کو فرار ہونے کی کوشش میں گولیاں مار دی گئیں۔ جبر کی کہانی نہ گونگی ہوتی ہے اور نہ ہی لنگڑی۔ وہ نہ صرف بولتی رہتی ہے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتی بھی رہتی ہے۔ وہ کہانی چاہے قبل از مسیح کی ہو یا ماضی قریب کی ہو یا موجودہ دور کی، وہ اپنا سفر برابر جاری رکھتی ہے اور اپنی کہانی سناتی رہتی ہے۔ اس کو روک دینا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کہانی کے کردار کبھی نہیں مرتے۔ وہ برابر اپنی کہانی سناتے رہتے ہیں، برابر روتے رہتے ہیں، برابر چلاتے اور چیختے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تکلیف اور اذیت ختم ہو ہی نہیں جاتی ہے۔ یہ سفر اس وقت تک اسی طرح سے جاری رہے گا جب تک وقت مر نہیں جائے گا، اور جب وقت کو موت آ جائے گی تب وہ کردار خدا کے سامنے اپنی اپنی کہانیاں سنائیں گے، خدا کے سامنے روئیں گے، اور پھر خدا جو فیصلہ سنائے گا وہ سب جاننے والے جانتے ہیں۔ جبر کے ہاتھوں مرنے والوں کی روحیں کبھی سکون نہیں پاتی ہیں۔ وہ اسی جگہ منڈلاتی رہتی ہیں، اسی جگہ بھٹکتی پھرتی ہیں۔ اس لیے ان جگہوں پر ایک ایسی وحشت اور دہشت طاری ہوتی ہے کہ انسان کا دل وہاں سے دور بھاگ جانے کو کرتا ہے۔ آئے ہم اپنے جبر کی کہانی سنتے ہیں۔ ہمارے سماج میں جبر سے مرنے والوں کی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہیں۔ وہ سب انسان بے وقت بے موت مار دیے گئے، بغیر کسی جرم اور گناہ کے وہ موت کی سزا کے حقدار قرار دیے گئے۔ موت کی یہ کہانی آج بھی ہمارے سماج کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ ہر محلے، ہر گلی کوچے میں معصوم، بے گناہ، بے سبب، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی قصور کے موت کے گھاٹ اتارے جا رہے ہیں۔ کوئی بھوک اور غربت کی وجہ سے، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے، کوئی بیماری کے سبب، کوئی روٹی کی وجہ سے، کوئی انتہا پسندی کی وجہ سے، کوئی عدم مساوات کے ہاتھوں، کوئی ظلم اور ناانصافی کے ہاتھوں قبر میں سلایا جا رہا ہے۔ اور موت بانٹنے والے یہ سوچے سمجھے اور جانے بغیر کہ انہیں اپنی ایک ایک زیادتی، ناانصافی، ظلم و ستم کا حساب دینا ہی ہوگا، مسلسل موت تقسیم کرنے میں مگن ہیں، اور اس قدر مگن ہے کہ انہیں کسی بات کا ہوش تک نہیں ہے۔ جب خدا کسی کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لیتا ہے تو یقین جانو وہ انسان عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے، ایسے عذاب میں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ فرعون اور قارون کو مرے صدیاں بیت چکی ہیں، ہلاکو چنگیز خان، ہٹلر، میسولینی، شاہ فرانس کو مرے سالوں ہو چکے ہیں، لیکن وہ آج بھی عذاب کی قید میں ہیں۔
یاد رکھیں، جب کسی کا نام سن کر کسی انسان کو کراہت آ جائے، انسان بے اختیار کسی کو بد دعا دینے لگ جائے، اس کے دل سے آہ و بکا کی چیخیں نکلنا شروع ہو جائیں، تو یقین کر لو اس پر عذاب مسلط ہے، اس پر عذاب جاری ہے۔ میرے ملک کے با اختیاروں، طاقتوروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں، عمرا اور رئیسوں، تمہیں دیکھ کر یا تمہارا ذکر سن کر ملک کے ناداروں، بے کسوں، بے بسوں، غریبوں، بھوکوں، بیماروں کے دل سے تمہارے لیے بد دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، آہ و بکا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ خود بخود آسمان کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ مدر ٹریسا نے ایک بار کہا تھا، ان 20 برسوں میں لوگوں کے درمیان رہ کر کام کرنے کے دوران مجھے اس بات کا زیادہ احساس ہوا ہے کہ کسی انسان کا غیر ضروری ہو جانا ایسی خراب بیماری کے برابر ہے انسان کو جس کا تجربہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہیں یقین ہے کہ آج کل کی خراب ترین بیماری کوڑ یا تپیدق نہیں، بلکہ یہ احساس ہے کہ اب کسی کو ان کی ضرورت نہیں رہی، جس شخص کو ہر شخص بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ 1969 کا نوبیل انعام حاصل کرنے والے ادارے انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے منشور میں کہا گیا ہے، اگر آپ امن کے خواہش مند ہیں تو انصاف کاشت کیجئے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایسے کھیت بھی تیار کیجئے جن میں زیادہ روٹی پیدا کی جا سکے، ورنہ امن نہیں رہے گا۔ یہ اعتراف کہ بھوک اور سماجی بد نظمی ایک دوسرے سے منسلک ہے نئی بات نہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں اس کا ثبوت موجود ہے، اور یہ سب تو گزر جائے گا، مگر جب وہ بھوکے ہوں گے تو وہ خود کو خراب کریں گے اور اپنے بادشاہ اور اپنے خدا کو بد دعائیں دیں گے۔ FAO کے پہلے ڈائریکٹر جنرل اور نوبیل انعام یافتہ لارڈ جان بائٹ کے مشہور الفاظ تھے، امن بھوکے شکم پر تعمیر نہیں کیا جا سکتا۔ جس ماحول میں مفلسی اور محرومیوں کا راج ہو، وہ امن کے لیے کبھی بھی سازگار نہیں ہوتے۔ جہاں تعلیم اور آگاہی کی کمی ہو، وہاں امن فروغ نہیں پاتا۔ جبر و تشدد، ناانصافی اور استحصال امن کے لیے زہر قاتل ہوتے ہیں۔ مفلس کا دکھ امیر کو گھٹاتا ہے اور مفلسی کی نجات امیر کو بڑھاتی ہے۔ اس لیے آج جو پاکستان میں طاری موت جیسی خاموشی پر مطمئن ہے، ان سے ناسمجھی کی مخلوق دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب کروڑوں انسانوں میں یہ احساس اپنی جگہ بنا لے کہ وہ سب کے سب غیر ضروری ہیں، تو ایسے انسان چلتی پھرتی بارودیں بن جاتے ہیں، اور بارودیں ظاہر سی بات ہے جس ملک میں گلی کوچوں میں پھیلی ہوئی ہوں تو پھر اس کے متعلق کوئی بھی بات یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی۔ خدا حافظ۔ آپ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔